بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام بقیت السیف ابقى عددا و اکثر ولدا۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ جس طریقے سے زمانے کے حالات میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی ہمارے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی پروردگار ہے۔ جتنے اگرچہ انسان کی جو نارمل لائف ہے اس میں سب سے زیادہ اس کے لیے تقوی پروردگار کی ہی ضرورت ہے، لیکن جب حالات زیادہ خراب ہوں، چاہے وہ کلچرل حالات خراب ہوں، چاہے وہ دوسرے اعتبار سے حالات خراب ہوں، ماحول خراب ہو، اگر انسان تقوی پروردگار کا دامن پکڑے ہے تو وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب تقوی پروردگار کے ذریعے سے انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو انسان ڈرتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو جائے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیں تو روز محشر ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیں تو ہو سکتا ہے دوسرے کے حقوق ضائع ہو جائیں۔ لہذا تقوی پروردگار پھر اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے وہ بات یا وہ کام کہ جو اسے کرنا چاہیے اس تک پہنچاتا ہے۔ لہذا دنیا کتنے بھی حالات خراب کرے، اگر انسان واقعی تقوی پروردگار کے ساتھ ہے تو ہر حال میں ہر طرح کے حالات سے لڑنے کے لیے تقوی پروردگار بہترین سپر ہے۔ آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کے حالات کو اٹھا کے دیکھیے، حالات کتنے بدتر ہوئے، لیکن سارے حالات کو امام علی نے سر کیا تو اس میں بنیادی چیز تقوی پروردگار تھی۔ دشمن کو چھوڑ دیا، نہیں قتل کیا، لیکن تقوی پروردگار کو نہیں چھوڑا، تاریخ گواہ۔ سرکار سید الشہداء نے تقوی پروردگار کو نہیں چھوڑا، دشمن فائدہ اٹھا لے گیا اس کا، لیکن تقوی پروردگار کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دیا۔ آئیے سب سے پہلے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں اور آپ کے خطبے کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جو بات یاد دلائی جائے اسے بھولتے نہیں۔ متقین وہ ہیں کہ جن کو جو بات یاد دلائی جائے اسے بھولتے نہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ کون یاد دلائے، کیونکہ آج کے زمانے میں بات یاد دلانے والے بہت سے ایکٹرس اپنے حساب سے بات یاد دلاتے ہیں، ماحول والے اپنے حساب سے یاد دلاتے ہیں، لیکن جو اپنے کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہ اپنے حساب سے بات یاد دلاتے ہیں، دوسری فکر والے اپنے حساب سے۔ کس کی بات یاد کریں، کس کی بات یاد دلائی جائے؟ وہ بات کی جو واقعی اسلامی بات ہے، وہ بات کی جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، جس کے لیے ہمارے ائمہ اطہار، جس حقیقی اسلام کو پہنچانے کے لیے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی جان دی، قربانی دی۔ جو احکام ان سے کہے جاتے ہیں وہ ان کو بھولتے نہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی نماز بھول جاتا ہے، ہاں کیا کریں ذہن سے نکل گئی۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات ان کو یاد دلائی جائے بھولتے نہیں بھولنا چاہیے نماز کو۔ نماز کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس میں کوئی بیماری ہے کہ جس کا ہم کو احساس نہیں ہو رہا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، نماز جیسی بنیادی بیسک اور اصل عبادت سے لے کے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے انجام دہی تک بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو انسان بھولتا رہتا ہے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات ان کو یاد دلائی جائے وہ اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں بھولیں گے، روزہ رکھنا نہیں بھولیں گے، خمس و زکوٰۃ نہیں بھولیں گے، راہ خدا میں دفاع نہیں بھولیں گے، مظلوم کی حمایت نہیں بھولیں گے، ظالم کی مخالفت نہیں بھولیں گے، حق کی حمایت نہیں بھولیں گے، طاغوت کی مخالفت نہیں بھولیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ غریبوں کی حمایت نہیں بھولیں گے، دینداروں کی اور دینداری کی حمایت نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اسلام نے ان کو یاد دلائی ہے۔
صرف کہہ کے نہیں یاد دلائی ہے، عملاً یاد دلائی ہے۔ زندگی گزر گئی ہماری کربلا سنتے سنتے، زندگی گزر گئی ہماری کربلا پہ روتے روتے، پھر بھی کربلا نہیں یاد آئی۔ کیسے ہم بھول جاتے ہیں کربلا؟ جو باتیں ان کو یاد دلائی گئی ہیں وہ نہیں بھولیں گے۔ یعنی جب امام حسین کی قربانی سنیں گے تو یہ نہیں بھولیں گے کہ ہم کو ہر ظالم کی مخالفت کرنی، یہ نہیں بھولیں گے۔ وہ شب جمعہ کو جو یہ وعدہ کرتے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم، اے کربلا والوں کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، وہ وعدے کہ جو یہ زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ حالت صلح میں ہیں اس سے ہم حالت صلح میں، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں، نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں ان کو یاد دلائی گئی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ذات عاشورہ پڑھے اور انقلاب بھول جائے؟ ممکن نہیں، کیونکہ ذات عاشورہ انقلاب کے میسج اور پیغام کا نام، لہٰذا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان پیغاموں کو نہیں بھولتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی زندگی میں جو چیز اس کو اہم نظر آتی ہے وہ نہیں بھولتا، جس چیز کو اہم سمجھتا ہے وہ نہیں بھولتا۔ آپ کو بہت شاذ و نادر کوئی ملے گا جو کہے کہ مثلا ہماری فلائٹ کا ٹائم تو ہم بھول گئے کہ آج ہماری فلائٹ ہے کہیں جانے کی، کہیں کہ ہم نے ٹرین سے ٹکٹ کرایا تو بھول ہی گئے کہ ہم کو کہیں جانا تھا۔ ملے گا کوئی ایسا؟ نہیں ملے گا۔ بزنس کی اہم میٹنگز کو لوگ نہیں بھولتے۔ نماز بھی ایک الہی میٹنگ، کیوں بھول جاتے ہیں اس کو؟ اس کا مطلب کہ ابھی ہمارے اندر وہ معرفت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جو ہم کو اس مقام تک پہنچائے۔ جس دن یہ معرفت پیدا ہو جائے گی ہم انشاءاللہ اس کو بھی نہیں بھولیں گے۔ آئیے مولا کا قول کی جس کو ہم نے آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح اس ہفتے ایک سلسلے وار ایک اگلے قول کو پیش کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ بقیت السیف ابقى عددا واکثر ولدا۔ بقیت السیف کسے کہتے ہیں؟ بقیت السیف ایک اصطلاح، تلوار کے بچے ہوئے، یعنی وہ لوگ کہ جو اسلام کے دفاع میں، وہ لوگ کہ جو حق کے دفاع میں، وہ لوگ کہ جو صحیح راستے پہ تلوار کے سامنے جائیں اور دشمن ان کو قتل نہ کر پائے، بچ جائیں، ان کو بقیت السیف کہا جاتا ہے۔ بقیت السیف وہ لوگ جو تلوار سے بچے ہوئے، ان کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں۔ ابقى عددن، باقی رہتے ہیں، عدد کے حساب سے زیادہ باقی رہتے ہیں، اور اکثر ولدن، اور ان کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ تلوار، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جان راہ خدا میں پیش کر دی۔ درواقع اس نے جان دے دی اپنی۔ میدان جنگ میں جانا کھیل نہیں ہے۔ ایک انسان اگر میدان جنگ میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ طے کر کے جا رہا ہے کہ ہم موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ اس نے جان دے دی۔ اب جب اس کی جان خدا کے حوالے ہو گئی اور اس نے اپنی جان خدا کو دے دی، گویا یوں کہا جائے کہ اب جو زندگی لے کے آ رہا ہے وہ خدا کی دی ہوئی خصوصی عنایت ہے اس کے ساتھ، لہذا اس کی برکت نظر آتی ہے۔ وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس کی زندگی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اولاد میں بھی خدا برکت دیتا ہے۔ ابقى عددا واکثر ولدا، یہ وہ لوگ ہیں کہ در واقع یہ عزت و کرامت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، عزت نفس بچانے کے لیے، کرامت انسانی کو بچانے کے لیے۔ اور جب یہ کرامت انسانی کو بچانے کے لیے جنگ کرتے ہیں تو بہرحال ان کا نفس باقی رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا اس کے عوض میں ان کو وہ بقا عنایت کرتا ہے کہ جو بقا ان کے اپنے وجود سے بھی ہے اور ان کی اولاد سے بھی ہے، ظاہراً بھی ہے اور باطناً بھی۔ اسی قول کو تعبیراً بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے عنوان سے بعض لوگوں کے نظریات یہ بھی ہیں، وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں جان دے دیتے ہیں۔ در واقع اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہ شہادت ہے، اور شہید کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جو راہ خدا میں اپنی جان دے دے اس کو مردہ مت سمجھنا، وہ زندہ ہے۔ یعنی تلوار کے نیچے جانے کے بعد انسان نے اپنے آپ کو مارا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچا لیا، وہ زندہ ہو گیا۔ یہ کیسے زیادہ ہیں؟ یہ مرے نہیں ہیں۔ در واقع اب ان کا وجود جسمانی وجود نہیں ہے، ان کا وجود شعور کا وجود ہے، فکر کا وجود ہے۔ ان کا وجود ایک سلسلے کا وجود ہے، ایک پیغام، ایک میسج کا وجود ہے۔ اگر ان کے وجود سے وہ میسج بچ رہا ہے اور جو بھی وہ میسج مان رہا ہے اس کی بنیاد پہ راہ راست پہ آ رہا ہے، وہ فکری اعتبار سے ان کی اولاد ہے۔ یہ تعبیراً کچھ لوگوں کا پیش کرنا ہے۔ یعنی اگر آج کوئی انسان کربلا کے عنوان سے اسلام کو پہچان رہا ہے تو فکری اعتبار سے وہ کربلا والوں کی نسل میں ہے، جسمی اعتبار سے اپنے باپ کی نسل میں ہے، فکری اعتبار سے ان کی نسل میں۔
تو جو لوگ تلوار کے سامنے جانے کے بعد اسلام کو بچا لیتے ہیں، اب جب بچا لیتے ہیں تو بچنے کے بعد بھلے ہی اپنے کو وہ شہید کر دیں، بھلے ہی اپنی جان کی قربانی دے دیں، وہ بچیں یا مریں، لیکن ان کے تلوار کے سامنے جانے کی بنیاد پہ جو چیز بچی ہے وہ چیز ایسی ہے کہ اس میں اور ان کے وجود میں فرق نہیں ہے، انہوں نے اپنے وجود کو اس میں مکس کر دیا ہے، ملا دیا ہے، اور جب انہوں نے اپنے وجود کو ملا دیا ہے تو اب اس سلسلے سے جہاں جہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے، ہر پیغام میں یہ شریک بھی ہیں اور یہ سہیم بھی ہیں۔ مولا کائنات شاید اس جملے کے ذریعے سے ہم کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ دو اچھائیاں بیان کی، اور دونوں ایسی اچھائیاں بیان کی کہ جو ایک بلند معیار کی اچھائیاں ہیں۔ مولا شاید تشویر دلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر حالات پیش آ جائیں تلوار کے، تو اپنے آپ کو بقیت السیف بنا دو، باقی رہ جاؤ گے، کیونکہ لقب ہی امام علی کہہ رہے ہیں بقیت السیف۔ جس کو امام علی کہہ دیں باقی رہنے والا ہے تو اس کو کون مار سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ امام علی کہہ رہے ہیں بقیت السیف، لہذا انسان جو کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے وجود کے تحفظ کے لیے کبھی یہاں بھاگتا ہے، کبھی وہاں بھاگتا ہے، کبھی اس کا تحفظ، کبھی اس کا آسرا، کبھی اس کی امید، اگرچہ جس سے کہتا ہے بچانے کے لیے وہ خود بھی بچنے والا نہیں ہوتا، موت تو سب کو آنی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں کہ جو ابدی ہے، جس کا وجود ایسا وجود ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے، جس کا وجود ایسا وجود ہے کہ ہمارے وجود کے ختم ہونے کے بعد اس کا وجود رہے گا، اس سے جا کے کہیں، وہ ہم کو وہ راستہ بتائے گا کہ جس راستے پہ صرف اور صرف بقا ہے۔ بہترین خطاب ہوگا اگر انسان بقیت السیف کے خطاب کو لے لے تو انسان اپنے آپ کو اس بقا کے حوالے کر دے گا کہ جس کو لوگ فنا نہیں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولة الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمعصر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ وغذاء رضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقابۃ النقویہ۔ والہیبۃ العسکریہ۔ والغیبۃ الہیہ۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ دوسرے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو ایک بار پھر تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے بہترین راستہ تقوی پروردگار کا اس ہفتے کی مناسبات میں سے ایک مناسبت شمار ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہے اور عنقریب ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے۔
نے اس سے پہلے بھی کہا کہ کبھی بھی ماہ مبارک رمضان کو خالی لفظ رمضان نہ کہیں، اس لیے کہ اسماء الہی میں سے ماہ رمضان، رمضان المبارک، ماہ مبارک رمضان، بہرحال یہ احترام ضروری ہے۔ بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو تقوی کے حوالے کر سکتا ہے یا تقوی کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کے لیے اپنے اندر کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں، اور وہ مہلت جو ہم کو پورے سال کی تھی وہ اپنے آخری لمحات میں، یہ کچھ دن جو ہمارے درمیان ہیں یہ وہ دن ہے کہ جن میں ہم ایک مرتبہ پھر کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کے بعد وہ صلاحیت پیدا کریں کہ ماہ مبارک رمضان کو ہم درک کر سکیں، اور ماہ مبارک رمضان کے عظمت و کرامت و شرافت جو بھی چیزیں اس کے فضائل میں اور دعاؤں میں وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خطبہ شعبانیہ پڑھیں ہم، خطبہ شعبانیہ میں کیا کہا گیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے استقبال ماہ رمضان کی، اس دعا صحیفہ سجادیہ میں ہے وہ دعا، اس دعا کو پڑھیں کہ امام سجاد نے کیا کہا ہے۔ ائمہ کے بیانات کی روشنی میں ہم ماہ مبارک رمضان کو پہچاننے اور درک کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان سحری افطاری کے کھانے کا نام نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کھانے کو کم کرنے کا نام ہے، عبادتوں کو بڑھانے کا نام ہے، کھانے کی بہار کا نام نہیں ہے، عبادتوں کی بہار کا نام ہے۔ ہمارے اتفاقاً کھانے کی بہار زیادہ آ جاتی ہے، کھانے والے علاقوں میں زیادہ، اسی کو ہم رونق بھی سمجھتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی رونق دیکھیں کتنی رونق ہے، رات بھر سب ماشاءاللہ سڑکوں پہ رونق ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی رونق سڑکوں پہ نہیں ہے، مصلی پہ ہے، مسجدوں میں ہے، عبادت گاہوں میں ہے، لہٰذا اس رونق کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حالات حاضرہ میں عجیب ترین اور بدترین حالات عراق کے ہیں، اور آپ سب مستحضر، کافی حد تک آپ کو اس بارے میں معلوم بھی ہے۔ آئی ایس اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ سیریا نام کی یہ تنظیم، اس در واقع مسلمان نہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھائی گئی۔ اس سے پہلے سیریا میں یہ اپنی پوری کوشش کو آزما چکے ہیں، اور الحمدللہ ناکام ہو کے منہ کالا کر کے وہاں سے نکلے، اور اب یہ عراق میں کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ عنقریب وہاں اس سے بدتر حالات ہوں گے، اور انشاءاللہ خدا ایک مرتبہ پھر وقت کے یزید کو اسی عراق میں نیست و نابود کر دے گا کہ یزیدیت پھر اپنے کیفر کو دیکھے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عوام کو قتل کر رہے ہیں، عوام الناس کو، مذہبی جنگ نہیں ہے یہ آتنکواد کی جنگ ہے، یہ کچھ آتنکوادی مسلمان نہیں، ہم نے پہلے ہی کہا، آپ کو ہم بتا دیں، اس سے پہلے کسی موقع پہ ہم نے اس پوائنٹ کو واضح کیا تھا، مسلمانوں میں شیعہ و سنی، سنیوں میں عام سنی، وہابیوں میں عام وہابی، تکفیری، یہ تکفیری، ان تکفیریوں کو نہ وہابی قبول کرنے کو تیار ہے کہ یہ وہابیوں میں سے ہیں، نہ سنی قبول کرنے کو تیار ہے کہ سنیوں میں سے ہیں، نہ مسلمان قبول کرنے کو تیار ہے کہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ دلیل دے، مسجد نبوی پہ تو وہابیوں کی حکومت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان کا بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ بھی اس پہ ہی بات ہوگی، ان کی بھی حرکتیں اپنی جگہ پہ ہیں سعودیہ کی، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی مسجد نبوی پہ 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جو ائمہ کے حرم کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان میں اور ان میں بھی فرق ہے، اگرچہ وہ بھی ظالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ آل سعود بھی اسلام کے حامیوں میں سے نہیں ہے، وہ بھی اسلام کو بدنام و برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بدتر ہے، تکفیری۔ لہٰذا ہم یہ پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہمارا دشمن مسلمان نہیں، ہمارا دشمن سنی نہیں ہے، ہمارا دشمن وہ ہے کہ جو کسی کے اشارے پہ کسی کی کٹ پتلی بن کے مسلمانوں کو بدنام بھی کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو برباد بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پہ الحمدللہ فوراً جیسے ہی حالات پیش آئے، آپ سب نے سنا مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کا فتویٰ، آپ نے فتویٰ دیا کہ ایسے حالات پہ عراقی عوام کے لیے، شیعوں کی بات نہیں ہے، وہ اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے، آغا سیستانی کا فتویٰ شیعوں کے لیے نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے، سنی شیعہ سب کے لیے،
اور الحمدللہ ہمارا سلام ہے اس مسلمانوں کی امت پہ کہ جس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعوں کا مرچہ ہے. عراق کی پوری عوام سنی اور شیعہ سب مل کے میدان میں آ کے بتا رہے ہیں کہ جب بات اسلام پہ آئے گی تو ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. آنے کے بعد انہوں نے دفاع کرنا شروع کیا. لہٰذا یہ فتویٰ واقعی مرجعیت کی شان ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی. 15 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو چکے ہیں. کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ مذاق کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, جھوٹے نعرے لگانے کے لیے, جان دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. مولا آج آپ کے نائب کے زبان میں اتنی تاثیر کہ 15 لاکھ لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے آپ کے نام پہ, اور امید قوی یہ ہے کہ یہ تعداد روز بروز بڑھتی جائے گی, حتیٰ کہ ان کے اوپر شرائط لگائے گئے ہیں کہ نہیں, اگر یہ شرطیں نہیں ہوئی تو نہیں لیں گے, یہ شرطیں نہیں ہوئی تو نہیں لیں گے. جو لوگ گورنمنٹ میں سروس کر رہے ہیں ان سے کہا گیا نہیں آپ اپنا کام کریں, اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے, ان کو ہم نہیں لیں گے یہ سارے. لہٰذا مرجعیت کی شان ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی, اور یہ احساس ہوا کہ یہ مت سوچو کہ مثلا نعوذ باللہ وہ ضعیف عمر کے حساب سے ہیں, وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو زمانے سے بے خبر. ہم کو خبر ہونے سے پہلے ان کا فتویٰ آ چکا تھا. ہمارے مراجع بے خبر نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ اگر بے خبر ہو جائے تو مرجع کہاں کے. وہ عوام کے حالات سے جب ہم سوتے ہوتے ہیں تو ہماری فکر میں ہوتے ہیں کہ کیسے قوم کو فلاح و بہبود تک لے کے جائے. لہٰذا ان کے ایک فتوے نے حالات بدل دیا. آج عراق کا پریسیڈنٹ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اس فتوے نے ہم کو بہت طاقت دی اور دشمنوں کی کمر توڑ دی. دنیا کہہ رہی ہے اس فتوے کو. آپ دیکھیں خود اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن نے کے سیکریٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ عراق میں جو آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے, یہ فتویٰ اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس کو ایک مناسب اقدام قرار دیتے ہیں. یہ فتویٰ اس کو مناسب اقدام, اور یہ کہا کہ یہ فتویٰ عقل اور منطق کی بنیاد پر ایک دم پرفیکٹ اور صحیح. یونائٹڈ نیشن سے یہ وہاں کے سیکریٹری جنرل کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. البتہ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ فتویٰ صرف عراقی شیعوں کے لیے. بہت سے لوگوں نے جب سے حالات پیش آئے فون کیا ہم کو بھی کہ ہم کو مثلا کربلا جانا ہے, جنگ کرنے جانا ہے, عراق جانا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مال ہم کو جو بھی ضرورت ہو ہم دینے کو تیار ہیں, جتنا ہم دے سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ فتویٰ صرف عراقی شیعوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, سوری ابھی ہم نے کہا یہ فتویٰ صرف عراقی مسلمانوں کے لیے. اس کا عراق کے باہر کی عوام سے کوئی تعلق نہیں فی الحال. ٹھیک ہے, اگر کوئی تیار ہو رہا ہے, اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, آمادہ رہنا چاہتا ہے کہ کل کو اگر حکم آئے ہم فوراً چلے جائیں, وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن فی الحال باہر سے نہ انہوں نے بلایا ہے, نہ باہر سے وہ قبول کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں دیکھا بہت سی جگہوں پہ رجسٹریشن ہو رہا ہے, نام لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ کی جو معتبر ہیں اور پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وقت پڑ جائے تو ہم جانے کو تیار ہیں, وہاں پہ اگر آپ لکھا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک خطرے سے محفوظ ہو جائیے. آج دنیا میں کئی جگہوں سے ہم کو خبر ملی ہے کہ بعض لوگوں نے مثلا کسی ہوٹل کے نام پہ ای میل آئی ڈی بنایا کہ جس کو جانا ہو اس ای میل آئی ڈی پہ مثلا اپنے ڈاکومنٹس بھیج دیں. بہت سے لوگوں نے پیسے جمع کیے, سامنے والا نہیں جانتا ہے کون ہے. بہت سے لوگوں نے کہ جس کو جانا ہو اس نمبر پہ فون کرے, ہمیں نہیں معلوم کس کا نمبر. یہ ہماری قوم کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. نہ ہم کو ہر ایک کو ڈاکومنٹس دینے ہیں, نہ ہمیں ہر ایک کو پیسے دینے, کیونکہ ابھی تو ڈاکومنٹس دینے کی ایسی بات بھی نہیں آئی, پیسے دینے کی ایسی بات ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف اس آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وقت پڑے تو ہم آ سکتے ہیں, ہم تیار ہیں, سر کٹانے کو تیار ہیں, ہم تیار ہیں, دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ابھی جانے کی ضرورت نہیں. لہٰذا ابھی نہ کسی کو ڈاکومنٹس دینے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے, نہ ہی حتیٰ کہ اگر کوئی انجان نمبر آپ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ جانے کو تیار ہیں فون کیجئے, تو اس پہ فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فراڈ ہو کہ جو آپ کے ڈاکومنٹس کو جمع کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کوئی فراڈ آپ سے پیسے کمانا چاہتا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ڈیٹا کو اسی بہانے جمع کرنا چاہتا ہو اور بعد میں اس کا مس یوز ہو. لہٰذا جوش اپنی جگہ پہ, جذبہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ عقل و منطق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اہل سنت کی بات ہو رہی تھی. معروف اہل سنت کے عالم دین مفتی امینی, جن کا تعلق عراق سے, بہت مشہور شخصیت ہے وہاں کی, انہوں نے کہا کہ ISIS کے اس گروہ کا اہل سنت والجماعت سے کوئی رابطہ نہیں, ان کا اس سے سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جب بھی فوج چاہے گی ہم
آپ کی معلوم ہے برادران اہل سنت جنگ کر رہے ہیں، عوام الناس میں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، محافظین میں وہ بھی شامل ہیں، عوام کی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب بھی فوج چاہے گی ہم، یعنی وہ علماء، ہم امامہ اتار کے فوجی لباس میں اس دہشت گردوں کے مقابلے میں جہاد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اہل سنت کے عالم دین۔ اور صرف اتنے ہی نہیں، 11 اہل سنت کے علماء کو موصل میں ISIS نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ 11 اہل سنت کے علماء شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے خود موصل کے سنی جماعت کے جمعہ و جماعت کے امام بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ سنیوں کی قربانی اس میں، برادران اہل سنت کی قربانی اس میں موجود ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج دنیا اور بالخصوص ہندوستان کا میڈیا نہیں معلوم کیوں، کس بنیاد پہ اس جنگ کو سنی شیعہ جنگ بنانے کو تیار۔ عراق میں سنی شیعوں کو مار رہے ہیں، سنی شیعوں کو مار رہے ہیں، شیعہ دفاع کر رہے ہیں۔ کس نے تم سے کہہ دیا؟ کچھ تکفیری ہیں جو عراق کی عوام کو مار رہے ہیں، اتنا بھی نہیں معلوم ان نادانوں کو؟ اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو کسی جانکار سے پوچھ لیں۔ جن لوگوں کے پاس اتنی بیسک انفارمیشن نہیں ہے، کس احمق نے ان سے کہا ہے کہ وہ میڈیا کا چینل چلائیں، نیوز چینل چلائیں؟ حتیٰ کہ ایک چینل نے ابھی شاید کل ہی رپورٹ دی ہے کہ عراق کے مرنے کے بعد شیعہ حکومت آئی، ایک دم جعلی، ایک دم بے بنیاد چیز، اور شیعہ حکومت نے سنیوں پہ ظلم کیا، جس کے نتیجے میں سنی بدلہ لے رہے ہیں۔ کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت میں جو بیٹھا ہے اس کا مذہب الگ ہے، اس کی ایکٹیویٹی الگ، بے بنیاد۔ نتیجے میں بعض شہروں کے حالات خراب ہو گئے ہیں ہندوستان کے۔ اگر اس طریقے سے میڈیا سنی شیعہ کرتا رہے گا تو ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں سنی شیعہ کی جنگ چھڑ جائے، اور اس جنگ کو چھیڑنے کا ذمہ دار صرف اور صرف یہ میڈیا ہوگا۔ مجھے یوں کہا جائے کہ ایک طریقے سے آتنکواد کا ایک رول ہے کہ جو اس ٹائم میڈیا ادا کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ عراق کی عوام کو خراب کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، یا کسی اعتبار سے اس کا مفاد، اس کا فائدہ امریکہ تک پہنچانا چاہتا ہے؟ کیونکہ بہرحال امریکہ آہستہ آہستہ اور تیاری کر رہا ہے، آئیں گے ابھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ اس کا کیا رول ہے۔ ابھی آپ دیکھیے خود میڈیا اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سوریہ میں تھے، وہاں جنگ کر رہے تھے۔ پوری سیریا کی جنگ ختم ہو گئی، کسی نے کہا یہ سنی شیعہ جنگ ہے؟ کتنے شیعہ ہیں سیریا میں؟ یہی لوگ تو وہاں مار رہے تھے۔ جب یہ وہاں نہیں سنی شیعہ کی جنگ تھی تو وہی جنگ جب سیریا سے عراق شفٹ ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہی جنگ ہے جو سیریا سے شفٹ ہوئی ہے، جب سیریا کی زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی، وہاں ہار گئے، وہاں کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوئے، بے بس ہو گئے، تو اب یہ عراق ہے۔ تو جب یہ جنگ وہاں سنی شیعہ جنگ نہیں تھی تو یہاں کہاں سے سنی شیعہ جنگ ہو گئی؟ گدھے کا بچہ گھوڑا نہیں ہوا کرتا۔ جہاں سے نکلا ہے، جس مبدا سے نکلا ہے اس کو پہچانو۔ جب وہاں سنی شیعہ نہیں، یہاں کیسے سنی شیعہ؟ اس وقت کہاں تم لوگ سوئے ہوئے تھے؟ مانتے ہیں کہ وہی جنگ ہے، اس کا مطلب کہ یہ ایک تکفیری گروہ ہے، ایک کسی کے نمائندے ہیں خاص، کہ جو اپنے حساب سے یہ بات طے کر۔ دراصل یہ عراق کے جو حالات ہیں، یہ مسئلہ ابھی کا مسئلہ نہیں، ہفتے 10 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سال کا مسئلہ نہیں، یہ وہ جنگ ہے جو تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوئی ہے۔ 5 سال پہلے شروع ہوئی جنگ کی جو سیریا میں بھی چل رہی تھی، عراق میں بھی چل رہی تھی، اور اس بیچ ہزاروں لوگ عراق میں مارے گئے، دسیوں ہزار لوگ سیریا میں مارے گئے، اتنا سارا مسلمانوں کا نقصان ہوا، انہوں نے اتنا قتل عام مچایا، اگرچہ اس وقت یہ ہمارا میڈیا سو رہا تھا، یہ ہمارا میڈیا بے خبر تھا۔ صرف اس گروہ کی مخالفت کافی نہیں ہے، ISIS صرف اس گروہ کی مخالفت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ در واقع اسلحہ ہے کسی کا، یہ کسی کے سامنے کا فوٹو ہے، یہ کسی کا اسٹیچو ہے، یہ کسی کی کٹ پتلی ہے، یہ نہیں ہمارے دشمن وہ ہیں جنہوں نے ان کو تیار کیا، دشمن وہ ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یعنی تکفیری گروہ، القاعدہ، طالبان، ISIS، یہ سب وہاں کی جن کی جڑ ایک جگہ۔ آپ دیکھیں ان کی حمایت کہاں سے ہوتی ہے، ان کو کس نے ٹریننگ دی؟ ساری چیزیں میڈیا میں آ چکی ہیں، ساری چیزوں پر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، سارے وسائل مل چکے ہیں، یہ کہاں سے پنپے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں، کس نے ان کو ٹریننگ دی ہے، ان کو کس نے فوجی بنایا؟ خود بخود کوئی ماں کے پیٹ سے فوجی بن کے نہیں نکلتا ہے، کس ملک نے اس کو فوجی بنایا؟ کس نے ان کو سپورٹ کیا؟ کس نے ان کو سیریا تک پہنچایا؟ کس نے ان کو عراق تک پہنچایا؟
کس نے ان کو اسلحے دیے ہیں؟ کس نے ان کو پیسہ دیا ہے؟ آپ دیکھیے، معلوم یہ ہوا کہ اصل دشمن یہ نہیں ہے. بہرحال یہ سامنے مار کھائیں گے، کھا رہے ہیں اور کھائیں گے انشاءاللہ، نیست و نابود ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جیسے ہی ختم ہوں گے ایک نیا گروہ پھر پیدا ہوگا. اس لیے جب تک جڑ باقی رہتی ہے، لاکھ پیڑ کاٹتے رہیے، نئی پتی پھر نکلتی ہے. جڑ یہ نہیں ہے، جڑ کوئی اور. کون ہے جڑ؟ یعنی امریکہ. کون ہے جڑ؟ یعنی اسرائیل. کون ہے جڑ؟ یعنی سعودی عربیہ. یہ نام کھل کے سامنے آ چکے ہیں، سب کو معلوم ہے. اب امریکہ اپنی غلطی کو نہیں چھپا سکتا ہے، اسرائیل اپنی غلطی کو نہیں چھپا سکتا ہے، سعودی عربیہ اپنی غلطی کو نہیں چھپا سکتا ہے. اس لیے کہ اس علاقے میں ہونے والی جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہونے والا ہے وہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کو ہی ہونے والا ہے. وہ اس علاقے میں وہ لوگ اس سے استحصال کریں گے. لہذا ہمیں ان کی نہیں، اس فکر کی مخالفت کرنی ہے. ہمیں ان جڑوں کی مخالفت کرنی ہے. جب تک یہ لوگ انڈر گراؤنڈ اس فکر کی ہیلپ اور مدد کرتے رہیں گے تب تک یہ فکر ختم نہیں ہونے والی. ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارا واقعی دشمن کون ہے، ہمارا حقیقی دشمن کون ہے. ایسے موقع پہ جہاں ساری باتیں ہیں وہاں ایک عجیب احساس بھی ہوا اور واقعی کچھ لوگوں کے چہرے کھل کے سامنے آ گئے. ابھی کچھ دن پہلے تک آپ دیکھتے رہے دینداری کی آڑ میں لوگ علماء کی مخالفت کرتے رہے، آیات اعظام کی مخالفت کرتے رہے، مراجع کرام کی مخالفت کرتے رہے، ولی فقی کی مخالفت کرتے رہے. علماء تو ایسے ہیں، علماء تو ایسے ہیں، اور ہم کیا کہنا. اچھا ان کو بھی اپنا نام نہیں مل رہا، کبھی اپنے نصیری کہا، کبھی اخباری کہا، کبھی فلاں کا مقلد کہا، کبھی ملنگ کہا، کبھی کچھ کہا. اور اس کے بعد اس بات کی ولایت خطرے میں ہے، عزاداری خطرے میں ہے، فلاں خطرے میں. نادان، عزاداری خطرے میں تھی تم اتنا بول رہے تھے، آج اصل حرم خطرے میں ہے، تم کہاں مر گئے ہو؟ آج تمہارا وہ احساس دینداری کہاں گیا؟ اب معلوم ہوا کہ دینداری نہیں تھی، ڈھونگ تھا. نام ولایت تمہارے لیے صفین کے قرآن سے زیادہ نہیں تھا، عزاداری کا نام صفین کے قرآن سے زیادہ نہیں تھا. تم عزاداری کو بچانا نہیں چاہتے تھے، عزاداری سے استحصال کرنا چاہتے تھے. اور اگر تم واقعی محافظ عزاداری ہوتے تو آج نکلتے. سرکار سید الشہداء امام حسین کی سیرت کو دیکھیے کہ انہوں نے ماضی کے یزیدیوں کو بہت کم جگہوں پہ لعنت بھیجی ہے. جتنی باتیں کہی ہیں اکثر باتیں اپنے وقت کے یزید پہ تھی. آج ہماری قوم اتنی سو چکی ہے کہ وہ صرف ماضی کے یزید پہ لعنت بھیج کے کام چلا لیتی ہے. اب تو جب ان مقدس مقامات پہ حملہ ہو رہا ہے اب تو واضح ہو گیا کہ وقت کا یزید کون ہے. تو کھل کے سامنے آ گیا. یعنی معلوم ہے ڈھونگ تھا، بہانہ تھا. ایک تم علی ولی اللہ کو لے کے اتنا ہنگامہ مچایا، اتنی نوٹنکی تم نے کھیلی. آج خود اسی علی کی مزار خطرے کے درمیان ہے. اب تم نہیں سمجھ رہے ہو. عزاداری کے نام پہ نئے تم نے ایشو نکالے. آج خود ہی امام حسین کا روزہ خطرے میں. اب تم کہاں ہو؟ اسی ولایت، اسی علی کی ولایت جس کی ولایت کے نام لے کے تم نے اتنی نوٹنکی کی، آج وہی علی نصرت کے لیے تم کو پکار رہا ہے. ایک آواز بھی نہیں نکلی تمہارے منہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دینداری نہیں تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمہارا مقصد کسی کو بچانا نہیں تھا، تمہارا مقصد صرف اور صرف علماء کی توہین و مخالفت تھا. تم نے علماء کی مخالفت کے لیے، عوام کو علماء سے توڑنے کے لیے، عوام کو علماء سے دور کرنے کے لیے کبھی ولایت کا بہانہ بنایا، کبھی عزاداری کا بہانہ بنایا، کبھی علی ولی اللہ کے کلمے کا بہانہ بنایا، کبھی اصول و فروع کا بہانہ بنایا. صرف اور صرف بہانہ تھا، حقیقت نہیں تھی اس میں. کھل کے سامنے آ گیا. آج ہر سادہ سے سادہ انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اگر یہ واقعی محافظ ہوتے تو آج بھی سامنے آتے. نانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے وہ سامنے آ گیا. لیکن ہم بھی اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بہرحال یہ صرف دھن بنانے کے لیے نہیں ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے. آج ہے کربلا، آج کربلا ہے. کربلا کس کا نام ہے؟ عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں حق و باطل کی جنگ ہو اسے کربلا کہتے ہیں. جس دن حق و باطل کی جنگ ہو اسے عاشورہ کہتے ہیں. امام حسین نے یہی تو کہا تھا نا، مثل الاربع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اتفاق تھا کہ وہ کربلا اس جگہ کا جغرافیائی نام تھا. امام حسین کی جنگ سے پہلے کربلا جغرافیائی نام تھا، لیکن جنگ کے بعد تحریک کا نام ہو گیا.
آج تمام کربلا ہے، اور خود ایک کربلا میں بھی کربلا ہے، آج تمام کربلا ہے، لہٰذا کربلا میں ہوتے کا ارمان جتنے لوگوں کے دل میں ہے وہ ارمان پورا کرنے کا موقع آ گیا، امام حسین کے احکامات پہ عمل کرنے کا موقع آ گیا، عملی عزاداری کا موقع آ گیا ہے، اپنے جذبات کو پورا کرنے کا موقع آ گیا ہے، دین کی نصرت کا موقع آ گیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی تھا لیکن یہ چیز آج کھل کے واضح ہو کے سامنے آ گئی۔ آئیے باتوں کو جمع کر کے، خطبے میں بہت تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ باتیں ہیں، میڈیا بہت زیادہ ادھر ادھر کر رہا ہے، بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں کس بے دردی سے مار رہے ہیں، واقعات بہت زیادہ آ رہے ہیں، ایسا انسان نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنی بیعت کی دعوت دیتے ہیں، بیعت نہ کرے انسان تو قتل کر دیتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کوئی فرق نہیں ان کے لیے، وہ اپنے حساب سے لانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال آئیے جم بندی کر کے ہم یہ طے کریں کہ ہماری اس وقت ذمہ داریاں کیا ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس ٹائم زمانہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، حالات ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اسلام ہم سے اس ٹائم کیا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز پروٹیسٹ، یہ ہر حال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر ظلم کی مخالفت کرنی ہے۔ دہلی میں پروٹیسٹ ہو چکا ہے، الہ آباد میں ہو چکا ہے، جونپور میں ہو چکا ہے، نہ کتنے شہروں میں ہو چکا ہے، تعجب ہے بامبے ابھی تک کیوں خاموش، کیوں؟ کیا تکلیف نہیں ہے ہم کو؟ اور اگر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں؟ کیوں لوگ سو رہے ہیں؟ عزیزان محترم، جب انسان سوتا ہے تو اس کو جگانے کے لیے پانی کی چھینٹیں چاہیے ہوتی ہیں، جب قومیں سوتی ہیں تو ان کو جگانے کے لیے خون کی چھینٹیں چاہیے ہوتی ہیں۔ آج خون بھی بہہ رہا ہے، اب کب جاگے گی یہ قوم؟ اب اس سے زیادہ خون کب بہے گا؟ ہم اپنی آنکھوں سے وہ کلپس دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جن میں خون بہہ رہا ہے۔ اب یہ قوم کب جاگے گی؟ اگر ذرا سی بھی اس کے اندر حیات ہوتی، زندگی ہوتی تو جاگ جاتی، اگر جاگ جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ قوم ہے، اور اگر نہ جاگے تو سوتا ہوا جاگتا ہے، مردہ نہیں جاگتا ہے۔ سوئی قومیں جاگتی ہیں، مردہ قومیں نہیں جاگتی ہیں، لہٰذا ہم اپنے شہر میں پروٹیسٹ کر کے اپنی حیات اور اپنی زندگی کی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ دوسری چیز، یہ جو چینلز غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں بہت خطرناک ہے، اگر آپ محسوس کریں بہت خطرناک ہے۔ کبھی بھی کہیں بھی ہندوستان کے بعض شہروں کو ہم نہیں چاہتے ان کو ذکر کرنا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جائے، لیکن بعض شہروں کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہر طرف ہر قوم میں جاہل اور احمق و جذباتی لوگ موجود ہیں، جن کے پاس صحیح خبر نہیں ہے، پوری انفارمیشن نہیں ہے، وہ کچھ بھی سن کے بہک سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چینلز کو فون کریں، ان کے نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ سب کو کرنا پڑے، ہم ان چینلز کو فون کریں۔ یہ مت سوچئے کہ بہت بڑا کا بہت زیادہ کام ہے، جتنا بھی آپ کیجئے گا ان سے کم ہے جو اس وقت وہ لوگ جھیل رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی اس وقت یتیم ہو رہا ہے، کوئی عورت بیوہ ہو رہی ہے، کوئی سر کٹا رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کے عزیز و اقارب نہیں ہے، کوئی پورے خاندان میں تنہا ہے۔ وہ لوگ جب اتنا کر سکتے ہیں تو اسی امام کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ان چینلز کو ہم فون کریں کہ تم کیوں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، تمہیں نہیں خبر ہے، آؤ ہم سے پوچھو، ورنہ بند کر دو چینل اپنا۔ ان کے ای میل آئی ڈیز ہوتے ہیں، اتنے میل کریں کہ ان کو ہوش آ جائے۔ ان کے کمپلین کا نمبر ہوتا ہے، اس پہ کمپلین کریں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، ان سے کہیے کہ اپنی بات میں اصلاح کریں، کیونکہ ہم کو رائٹ ہے کمپلین کرنے کا۔ کسی بھی چینل پہ کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہم کو صحیح نہیں لگتی ہے، ہم اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فون کریں، ای میل کریں، کمپلین کریں، ان کی شکایت کریں۔ اگلی چیز، آپ کے جذبات پہ لاکھوں سلام کی آپ عراق جا کے جان دینا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہم اپنے لیڈر کے حکم پہ چلتے ہیں۔ تیاری ہو جانا یہ الگ بات ہے، لیکن ابھی جب تک کوئی معتبر ذریعہ نہ معلوم ہو، آپ بالکل کسی کو نہ اپنا ڈیٹا دیں نہ پیسے دیں، کیونکہ یہ چیز قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، خود آپ کے لیے بھی اور قوم کے لیے۔ لہٰذا کسی بھی انجان آدمی کو نہ فون کریں اس کے نمبر پہ، نہ اس کو اپنے پاسپورٹ کاپی وغیرہ ڈیٹا دیں، اور نہ ہی کسی طرح کا پیسہ دیں۔ بہت سارے میسج چل رہے ہیں واٹس ایپ پہ، ایس ایم ایس پہ، فیس بک پہ، دوسرے سوشل میڈیاز۔ جب تک کسی میسج یا کسی بھی پوسٹ کی تحقیق نہ ہو جائے، تصدیق نہ ہو جائے، بالکل نہ اس کو فارورڈ کریں نہ اس کو لائک کریں، کیونکہ انہی میسج کے درمیان بہت سے دشمنوں کے بھی میسج ہیں، بہت سے مخالفین کے بھی میسج ہیں۔ کتنے احمق ہوں گے ہم کہ جب ہمارے ہاتھوں سے دشمنوں کا کام ہوگا۔ لہذا ذمہ داری ہے ہماری، ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن کبھی بھی دوسروں کے میسج کو آنکھ بند کر کے فارورڈ نہ کریں، اس لیے کہ یہ قوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
اگلی چیز کہ یہ بھی حادثہ کم اہم نہیں ہے، اور شاید دشمن موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کام کو کرنا چاہتا ہے تاکہ جب ایک بات زیادہ اٹھتی ہے تو دوسری بات اپنے آپ دب جاتی ہے۔ سعودی عربیہ نے 26 لوگوں کو بے بنیاد الزام کی بنیاد کے بنا پہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ 26 کے 26 شیعہ بے بنیاد الزامات کی وجہ سے پھانسی کی سزا سنا دی، اور ان میں بہت مشہور شخصیت آیت اللہ شیخ نمر شامل ہیں کہ جن کو بہت عجیب حالات میں گرفتار، در واقع شاید وہیں قتل کرنے کا ارادہ تھا، ان کی حیات تھی کہ ان کو قتل نہیں کر پائے، اور جب نہیں کر پائے تو گرفتار کیا، کیس چلا، موت کی سزا سنا دی گئی۔ ان ملزمین کا کہنا ہے کہ اصلا ان کو دفاع کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو اپنا وکیل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ انٹرنیشنل قانون کے حساب سے بہت سے قوانین کو پائمال کیا گیا ہے، ایک طرفہ سزا سنائی گئی ہے، یوں کہا جائے کہ دادا گیری کی بنیاد پر سزا سنائی گئی ہے۔ یہ شیخ نمر کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے کچھ ہم عنوانی مثال آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ سیکورٹی میں خلل ڈالنے والی تقریریں کرتے ہیں۔ مثلا نماز جمعہ کے خطبوں میں بادشاہ کی توہین کرتے ہیں۔ ظاہر بات تمہارا بادشاہ شرابی ہے، جواری ہے، تو کرنا ہی پڑے گا۔ تم بادشاہ بدلو گے، تم کو اتنا خراب لگ رہا ہے تو، لیکن جو حقیقت ہے تو کہنا پڑے گا، کیونکہ خطبے بکے ہوئے نہیں ہوتے، بادشاہ بک جاتے ہیں امریکہ کے ہاتھ۔ اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ خدا اور رسول کی ولایت آل سعود کی ولایت سے الگ ہے۔ صحیح ہے، آل سعود کی ولایت اور خدا اور رسول کی ولایت ایک ولایت نہیں ہے، الگ ہے ولایت۔ سیاسی قیدیوں کا دفاع کرتے ہیں، دنیا میں تمام ہوتا ہے، کس نے نہیں کیا، اور یا تم نے خود کب نہیں کیا؟ جو سمجھتا ہے کہ یہ حق پہ دفاع کرتا ہے۔ بحرین کی حکومت کے داخلی امور میں مداخلت کرتے ہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو پوری سعودی حکومت مجرم، یہ کام تو تم نے خود بھی کیا۔ یہ اس طرح کے انٹرنیٹ پہ حکومت مخالف پروپیگنڈے کرتے ہیں، وزیر خارجہ کے مرنے پہ خوشی منائی، فلاں وزیر داخلہ کے مرنے پہ خوشی منائی، بحرین سے جو مشترکہ فوج وہاں تھی اس کو نکالنے کا مطالبہ کیا۔ یہ ان کے جرائم۔ آپ بتائیے ان جرائم میں سے کوئی بھی ایسا جرم ہے کہ جو ان کا مثلا نعوذ باللہ پرسنل جرم، نعوذ باللہ ان کے کردار کا جرم؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام اور حق کے راستے میں عمل کرنے کے بنیاد پہ ہوئی۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم عراق کے حالات کو نظر انداز نہیں کریں، وہیں سعودیہ کے ان حالات کو نظر انداز نہیں کریں، اس لیے کہ یقیناً یہ چالاکی ہے کہ اتنے بڑے حالات کے سامنے اس مسئلے کو اگر کر دیں گے تو یہ بجھ جائے گا، چھپ جائے گا۔ ہم نہ اس کو بجھنے دیں گے نہ اس کو بجھنے دیں گے، دونوں۔ اور الحمدللہ سعودی عرب میں اس فیصلے کے خلاف مظاہرات شروع ہو گئے ہیں۔ اگر سعودی عرب جیسے ملک میں کہ جہاں اس حد تک ڈکٹیٹرشپ ہو، اس حد تک غنڈہ گردی ہو، جہاں یہ مثال خود موجود ہے، 26 لوگوں کو قتل کی سزا سنا دی گئی ہے، وہ مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو ہم تو ہندوستان جیسے آزاد ملک میں ہم کو تو اجازت ہے، حق حاصل ہے کہ ہم ہر غلط کے خلاف بول سکتے ہیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ مجمع جہانی ایران کی ایک بہت بڑی کمیٹی ہے، مجمع جہانی اہل البیت علیہم السلام، اس نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کے اس بات کی کمپلین کی ہے کہ سعودی عربیہ میں اس معاملے میں حقوق انسانی اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کورٹ عدالت کے قوانین ہوتے ہیں ان کو پائمال کرتے ہوئے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ لہذا آپ اس میں مداخلت کر کے اور اس میں حق یا جو بھی ان کے ساتھ عدل و انصاف ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ آخری چیز اس سلسلے کی، ایک لیڈیز ہیں جو مسیحی ہیں جن کا تعلق عالمان سے، ان کا نام تھا امیلیا چائکا۔ انہوں نے ایران کے ایک شہر رودسر، وہاں پہ وہاں کے امام جمعہ کے دفتر میں کلمہ پڑھ کے مذہب تشیع کو قبول کیا اور اپنا نام فاطمہ رکھا۔ عزیزان محترم، آج ہماری جنگ، اسلحوں کی جنگ جو ہے یہ بہت چھوٹی ہے۔ یہ تو وہ جو جاہل ترین لوگ ہیں اور احمق ترین لوگ ہیں وہ اسلحے لے کے سامنے آئے۔ دشمن صرف یہی نہیں، دشمن اور بھی۔ اس سے بڑی جنگ ہماری افکار کی جنگ ہے، اس سے بڑی جنگ ہماری مذہب کی جنگ ہے، اس سے بڑی جنگ ہماری کلچر کی جنگ ہے۔ ہمیں اپنے ہوش و حواس کو باقی رکھنا ہوگا، ہوش و حواس کو
संवारना होगा, काबू में रखना होगा, ताकि हम हर तरह के मुकाबले को सर कर सकें। अहम तरीन चीज़ ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका कानून हमारे लिए बहरहाल मुतबर है। जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, अपने मुल्क के किसी कानून को पायमाल ना करें, अपने मुल्क के कानून के तहफ़्फ़ुज़ और वहाँ की रियायत के साथ फिर हम सारी चीज़ों को अंजाम दें, क्योंकि हमारा मुल्क हमको इस बात की आज़ादी देता है कि हम किसी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठा सकते हैं, हम मज़लूम की हिमायत भी कर सकते हैं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ बोल भी सकते हैं। सारी चीज़ें अपने क़वानीन के दायरे में होनी चाहिए ताकि ये मसाइल बहुत ही पुरसुकून अंदाज में हल हो पाएँ। आइए बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं, पालने वाले हम सबको अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। बारिला हमारे कबिया से महफूज रखे, बारिला हमारे गुनाहों को बख्श दे, बारिला हमारे मरहूमीन को बख्श दे, पालने वाले इस्लाम व मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, बारिला दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद कर दे, बारिला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बारिला जो लावलद उनको औलाद सालिह इनायत फरमा, बारिला जिनकी शादियों मुश्किलात उनके मुश्किलात को हल फरमा, पालने वाले जो मोमिन परेशान हाल हैं उनके मुश्किलात में मुब्तला उनकी मुश्किलात और परेशानियों को हल फरमा, बाइला इराक़ के हालात को बेहतर से बेहतर बना दे, पालने वाले हक़ को बातिल पे फतह याब फरमा, पालने वाले बातिल को निस्त नाबूद कर दे, वक्त के यजीद, इज़राइल, अमेरिका, सऊदी और इनके जितने नुमाइंदे हैं उन सब को निस्त नाबूद कर दे, पालने वाले हम का अंदर ये जुर्रत और ताकत इनायत फरमा कि हम अपने वक्त के यजीद को ललकार सकें और सीरत इमाम हुसैन पे अमल कर सके। पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी रहे, पायला रहबर मराजे को तूल उम्र नायत फरमा, पायला इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इनके आवान अंसार में शरीक होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।